نہ پی ٹی آئی، نہ جے یو آئی، نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی مسلم لیگ نون۔ آخر آج کے اس سیاسی ریس کا اصل ونر کون ہے؟ یہ سوال اس وقت پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا سوال بن چکا ہے۔ دوستو، عمران خان کو اچانک اڈیالہ جیل سے ریلیف ملنا اور شفا انٹرنیشنل منتقل کیے جانے کا فیصلہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز تھا۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ عدالت خان کو اتنا بڑا ریلیف دینے کے موڈ میں ہے، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا پورے ملک میں ایک نئی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے ماضی کا پیٹرن قرار دے رہے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ مقتدرہ کے ارادوں میں تبدیلی آ چکی ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے نئے صوبوں اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص اپنی اپنی تھیوری، اپنا اپنا اینگل اور اپنا اپنا نیریٹو پیش کر رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جسے شاید آپ پسند نہ کرے، مگر آج کے پاکستان کی سیاست کو اگر ہم 2018 سے آج تک اس پورے کے پورے پیٹرن کو دیکھیں تو اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بظاہر جے یو آئی کے کارکنان کے لیے مولانا سیاست کے امام ہے، مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف جدید پاکستان کے بانی ہے، پیپلز پارٹی کے نزدیک آصف زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے خان ان کے کپتان اور سب سے بڑے سلطان ہے۔ لیکن اس پوری سیاسی ریس میں ایک ایسا کھلاڑی بھی ہے جس کا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی چہرہ ہے، نہ کوئی پبلک سلوگن ہے، نہ کوئی پریس کانفرنس ہے اور نہ ہی وہ خود کو سیاست کا امام یا مفاہمت کا بادشاہ کہتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریس میں وہ بار بار سب سے آگے نکلتا رہا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، 2018 سے سب کچھ پہلے پاکستان کو یاد کیجئے، یعنی 2018 سے پہلے کے پاکستان کو یاد کیجئے۔ نواز شریف کو لگنے لگا تھا کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، امن و امان کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، اکانومی میں گروتھ کے آثار نظر آ رہے ہیں اور شاید ان کی سیاسی پوزیشن پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ یعنی ایک طرح کا کانفیڈنس پیدا ہو گیا تھا، لیکن پھر انہیں ایک ایسا میسج ملا کہ ذرا سنبھل کر چلے، اپنے قد سے اونچا چلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر صورتحال نے ایسا ٹرن لیا کہ جو شخص اقتدار کے بلندی پر تھا وہ اچانک سیاسی منظرنامے سے نیچے آ گیا، جبکہ خان ایک نئی سیاسی طاقت کے طور پر افق پر نمودار ہو گئے۔ خان کی پاپولیرٹی آسمان کو چھونے لگی۔ پی ٹی آئی کارکنان کو لگا کہ ان کا کپتان پاکستان کی سیاست کی ایسی بلندی پر پہنچ گیا ہے جہاں شاید اس سے پہلے کوئی نہیں پہنچا۔ لیکن پھر خان کو بھی ایک میسج ملتا ہے کہ جس ریس میں آپ دوڑ رہے ہیں اس میں آپ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی دوڑ رہا ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ منظر پہ نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خان نے شاید اس اشارے کو پوری طرح سمجھنے کے بجائے اپنے سیاسی کانفیڈنس کو مزید بڑھایا۔ ایک پیج سول ملٹری انڈرسٹینڈنگ اور اپنی حکومت کے مضبوط ہونے کے بہت سارے دعوے سامنے آئے، لیکن جب تک صورتحال پوری طرح سمجھ میں آتی، سیاسی گیم کا پورا بورڈ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اور میدان میں آ چکی تھی پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون،
پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی، عدم اعتماد کی تحریک آئی اور خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہاں مولانا فضل الرحمن کا کردار بھی انتہائی دلچسپ رہا، جنہیں ان کی جماعت کے لوگ سیاست کا امام کہتے ہیں اور پاکستانی سیاست میں ان کو ہائیلی ریٹ کرتے ہیں۔ انہیں بھی اس پورے سیاسی گیم میں مختلف وعدے، یقین دہانیاں اور مستقبل کے خواب دکھائے گئے۔ مولانا نے اپنا کردار ادا کیا، خان کی حکومت چلی گئی، لیکن اس کے بعد مولانا کو وہ سیاسی پوزیشن نہیں ملی جس کی شاید انہیں امید تھی، یعنی ریس میں وہ آگے بڑھنے کے بجائے ایک ایسے مقام پر کھڑے رہ گئے جہاں انہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہوا کہ گیم کس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کی سمجھ سے یہ بات بالاتر تھی۔ پھر 2026 کے الیکشن کا مرحلہ آیا، نتائج سامنے آئے، سیاسی فارمولے بنے اور شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے۔ دونوں بڑی جماعتوں کو لگا کہ انہوں نے ایک بڑی سیاسی کامیابی حاصل کر لی ہے، بہت خوش تھے، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کو لگا کہ انہوں نے خان کو سیاسی طور پر پیچھے چھوڑ دیا۔ پیپلز پارٹی کو لگا کہ وہ پاور شیئرنگ کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط کر چکی ہے، جبکہ مولانا بھی اپنی سیاسی اہمیت کے ساتھ موجود ہونے کے دعوے کر رہے تھے۔ لیکن پھر 18 اگست کو خان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ سامنے آتا ہے جس کے تحت انہیں اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا فوری حکم دیا گیا، اور یہاں سے پوری سیاسی ریس کا اینگل ایک بار پھر یکسر تبدیل ہو گیا، کیونکہ اگر ایک ایسے شخص کو جو طویل عرصے سے جیل میں ہو، جس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا، اچانک اتنا بڑا ریلیف مل سکتا ہے، تو پھر سوال صرف خان کے ریلیف کا نہیں رہتا، سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی پاور گیم میں اصل ڈائریکشن کہاں سے آ رہی ہے، یعنی وہ گمنام کھلاڑی کہاں کھڑا ہے جو ہمیشہ سب سے آگے رہتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شاید ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وزیر اعظم، صدر، اپوزیشن لیڈر یا پارٹی سربراہ ہونا ایک چیز ہے، لیکن اثر پاور ڈائنامکس کو سمجھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو اپنی اصل سیاسی پوزیشن کا اندازہ شاید اس وقت زیادہ شدید ہوگا یا زیادہ اچھا لگے گا یا زیادہ ریئلائز ہوگا جب پاکستان میں نئے صوبوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بحث عملی شکل اختیار کرے گی، سندھ کی موجودہ سیاسی ساخت چینج ہو جائے گی اور پنجاب میں شریف خاندان کی روایتی سیاسی بادشاہت کو نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ تب شاید انہیں احساس ہو کہ وہ ریس میں صرف ایک دو قدم پیچھے نہیں تھے بلکہ شاید کافی پیچھے تھے، اور آج کے کرنٹ سناریو میں اگر اس پوری ریس کو دیکھا جائے تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زرداری کافی پیچھے نظر آتے ہیں، نواز بھی مختلف سیاسی دفاعی پوزیشن میں ہے، مولانا بھی اپنے اگلے سیاسی موو کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ فرنٹ پر دو کردار سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ایک طرف خان ہے، یعنی عمران خان، جس کو ابھی ریلیف ملا ہے، اور دوسری طرف وہی نظر نہ آنے والی طاقت ہے جو نہ اپنی تشہیر کرتی ہے، نہ اپنے نام کے نعرے لگواتی ہے، نہ خود کو سیاست کا امام کہتی ہے اور نہ ہی مفاہمت کا بادشاہ، لیکن پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں
بار بار ایسا ضرور ہوا کہ جب سب کو لگتا ہے کہ ریس ختم ہو چکی ہے، تب گیم کا پورا ڈائریکشن مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بار کون جیتے گا، یعنی کون بنے گا بادشاہ اور کون اس ریس میں سب سے آگے نکلے گا۔ کیا عمران خان اپنی پاپولیرٹی، اپنے سیاسی نیریٹو اور اپنے کارکنان کی طاقت کے ذریعے اس ریس میں سب سے آگے نکل جائیں گے، یا پھر وہی نظر نہ آنے والی طاقت ایک بار پھر سیاسی گیم کا فائنل رزلٹ اپنے حق میں لے جائے گی؟ اس وقت اس سوال کا فائنل آنسر دینا ممکن نہیں، کیونکہ حالات ابھی اس ڈائریکشن کی طرف جسٹ شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ریس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لیکن ماضی کا تجربہ ہمیں ایک چیز ضرور بتاتا ہے کہ خان نے پاکستان کی تقریباً ہر بڑی سیاسی ریس میں خود کو ایک اہم کھلاڑی ثابت کیا ہے، جبکہ وہ نظر نہ آنے والی طاقت بھی ہر بڑے موڑ پر اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے۔ لہٰذا اب اصل مقابلہ نواز شریف اور زرداری کے درمیان نہیں، مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی نہیں، اصل مقابلہ اس وقت دو مختلف طاقتوں کے درمیان شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں دکھائی بھی دے گا۔ ایک طرف خان ہے جن کے پاس عوامی مقبولیت اور ایک مضبوط سیاسی بیس ہے، اور دوسری طرف وہ گمنام کھلاڑی ہے جس کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر جس کے فیصلوں کے اثرات پاکستانی سیاست کے پورے گیم بورڈ پر واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس ریس میں پہلے ٹارگٹ تک کون پہنچتا ہے، آیا خان پہنچتے ہیں یا وہ نظر نہ آنے والا نامعلوم اور گمنام کھلاڑی پہنچتا ہے۔ فیصلہ یقیناً دوستو وقت ہی کرے گا، لیکن ایک بات ضرور طے ہے، پاکستان کی سیاسی ریس ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل فائنل شاید ابھی بھی باقی ہے۔